اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پہلی آیت کریمہ ان لوگوں کے بارے میں ہے جو یہود و نصارہ میں سے لوگ تھے اور وہ حق کی تلاش میں ہوتے تھے، اور حق کی تلاش میں جیسے ہی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت کے منصب سے سرفراز فرمایا، وہ انہوں نے جو فوراً سے پہلے جو ہے وہ اللہ کے رسول کی نشانیاں پہچانی اور پہچان کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جو ہے وہ ایمان لے آئے۔ اور جب ان کے اوپر جو ہے وہ اللہ کے رسول کی آیتیں پڑھیں گی تو انہوں نے کہا کہ ہم تو پہلے ہی ان چیزوں کو ماننے والے ہیں۔ جیسے بہت بڑا نام حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہاں پہ بیسیکلی یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں اتری تھی، وہ لوگ جو حبشہ سے جو ہے وہ آئے تھے۔ حبشہ کے لوگوں نے کہا تھا جاؤ جا کے ذرا پتہ کر کے ایک نبی سنا آیا ہے، وہ نبی کہتا کیا ہے۔ وہ ایک وفد آیا، بعض روایت میں 30 ہے، بعض میں 70 لوگوں کا تذکرہ ہے کہ وہ لوگ آئے اور آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خانہ کعبہ میں ملے۔ تو وہاں پہ ملنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی ان کے اوپر۔ ان کی آنکھیں آنسوں سے بھر گئیں، وہ رونے لگ پڑے اور فوراً سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر ایمان لائے اور کہا یہی وہ حق ہے جس حق کی تلاش میں جو ہے وہ ہم پھر رہے تھے۔ وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ، اور جب تلاوت کی جاتی ہیں ان کے اوپر، قالو کہتے ہیں، آمنا ایمان رکھتے ہیں ہم بہی اس کے اوپر، انہ الحق کو بے شک یہ حق ہے، من ربنا ہمارے پروردگار کی طرف سے، انا کننا من قبلہ مسلمین بے شک ہم تو اس کے پہلے ہی فرما بردار ہیں۔ اب دیکھیے اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی اسلام سے پہلے کی زندگی اسٹڈی کر لیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی کہ ان تمام چیزوں سے، ان تمام خرافات سے پہلے یہ سارے بزرگ حضرات جو ہے وہ دور تھے۔ اللہ کے رسول کے ساتھی یہ سارے پہلے ہی ان چیزوں سے یہ دور تھے، وہ ان چیزوں ان راہوں پہ نہیں جاتے تھے، وہ حق کی تلاش میں رہتے تھے۔ جیسے ورقہ بن نوفل ہے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان کے پاس آپ کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ الکبریٰ لے کے گئیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نے فوراً کہا بھتیجے کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جب کہ تمہیں شہر سے نکال دیا جائے گا۔ تو یہ وہ لوگ تھے جو لوگ پہلے ہی حق کی تلاش میں ہوتے تھے، وہ ڈھونڈتے پھرتے تھے کہ حق کیا ہے۔ ان کو یہ پتہ تھا کہ جو اس وقت توریت یا انجیل یا جس کتاب کو اوپر لے کے چلا جا رہا ہے یا جس دین ابراہیمی کے دعوے کیے جا رہے ہیں، یہ وہ دین نہیں ہے جو دین ابراہیم لے کے آئے تھے۔ اب مشرکین مکہ ہے، وہ بھی تو دین ابراہیمی کا ہی دعویٰ کیا کرتے تھے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام تو جو ہے وہ بت پرستی میں ملوث نہیں تھے، وہ تو بت پرستی سے دور تھے، وہ مشرک نہیں تھے، اور یہاں پہ انہوں نے 360 بت رکھ کے اور پھر اپنے آپ کو دین ابراہیمی کا پیروکار جو ہے وہ کہلواتے تھے۔ اسی طرح جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار، اب وہ تحریف ہو چکی تھی توریت، جو سبق موسیٰ علیہ السلام آئے تھے وہ سبق جو ہے وہ مٹا چکے ہوئے تھے، اپنا من پسند مذہب جو ہے وہ اس میں رائج کر چکے تھے۔ تو ابھی بھی اس میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جو سمجھتے کہ یہ بات غلط ہے۔ اولئک، یہی وہ لوگ ہیں جو پہلے حق کی تلاش میں رہتے تھے، اور جس وقت ان کے اوپر تلاوت پڑھی جاتی ہے وہ کہتے ہیں ہم تو پہلے ہی ایمان رکھتے ہیں ان کے اوپر، یہ ہمارے پروردگار کی طرف سے حق ہے، اس کے اوپر ہم پہلے ہی ماننے والے ہیں، اس کے پہلے ہی فرما بردار ہیں۔ اولئک یؤتون اجرہم مرتین بما صبروا، یہی وہ لوگ ہیں جن کو دوہرا اجر جو ہے وہ دیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ 3 قسم کے لوگ ہیں جن کو دوہرا اجر دیا جائے گا۔ ایک وہ غلام جو اپنے مالک کا پورا خیال رکھے، مالک کے کہے کے اوپر سب کچھ کرے، اپنے آقا کا سب کچھ کرے، اور ساتھ اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے دین کا بھی جو ہے وہ ساری چیزیں فرما بردار، اس کے اوپر دوہری ذمہ داری ہے، ایک اس کے اپنے آقا کی جس کا وہ غلام ہے، اور ایک دوسری اللہ کی جس نے اس کے ذمہ جو ہے وہ کچھ فرائض اور واجبات جو ہے وہ لگا رکھے ہیں۔ اور ایک وہ شخص جو اپنی کسی لونڈی کو جو ہے وہ اچھی طرح تعلیم و تربیت دے، اس کو آزاد کرے اور اس سے نکاح کر لے۔ اور تیسرا وہ جس نے جو ہے وہ پہلے دین میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو ان خرافات سے بچایا، اور جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے فوراً آپ پہ ایمان لے آئے، ان تمام لوگوں کو دوہرا اجر ملے گا، ایک ان کی پہلی سوچ کا اور دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر ایمان لانے کا۔ تو بوجہ ان کے صبر کے، وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ، اور وہ دور کرتے ہیں بھلائی کے ساتھ برائی کو۔
ان کے ساتھ کوئی برائی کرتا ہے تو وہ آگے سے برائی نہیں کرتے، وہ ان کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور اس میں سے جو رزق دیا ہم نے، يُنْفِقُونَ، وہ خرچ کرتے رہتے ہیں۔ دیکھیے جہاں پہ بھی رزق کی بات ہوئی ہے وہاں پہ یہ کہا رَزَقْنَاهُمْ، ہم نے رزق دیا ان کو۔ جہاں بھی ہے جو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس مال ہے، وہ مال ہم کہتے ہیں ہمارا، میرا مال، تیرا مال، مال تو وہی ہے جو اللہ نے دیا ہے، اور اللہ کے دیے ہوئے میں سے اللہ نے پھر اس کو خرچ کرنے کا طریقہ کار بھی بتا دیا۔ تو یہ صفات ان لوگوں کی جو ہے وہ بیان کی جا رہی ہیں۔ اور پھر آگے فرمایا گیا وَإِذَا سَمِعُوا، اور جب وہ کچھ سنتے ہیں، اللغو، جب کوئی لغو بات سنتے ہیں۔ اب جس وقت وہ وفد آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی ان کے سامنے، ان لوگ جو ہے وہ مسلمان ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے اوپر بیعت کی، ایمان قبول کیا۔ جب اٹھ کے جانے لگے تو ابو جہل اور دوسرے بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے راہ روک کے کھڑے ہو کر کہنے لگے تمہارے جیسے بیوقوف ہم نے نہیں دیکھے، تمہیں تمہاری قوم کے لوگوں نے بھیجا تھا کہ جاؤ جا کے اس دین کا پتہ کر کے، اور جس کے لیے ایک رسول جو ہے وہ آیا، وہ ایک نبی ہے، جاؤ مل کے آؤ اور پتہ کر کے آؤ۔ تم اچھا وفد ہو، اچھا ایک طائفہ تھا کہ تم آئے ہو اور آ کے تم ملے ہو، اور مل کے جو ہے وہ ملتے ہی تم لوگوں نے اپنا دین بھول گئے اور نئے دین پہ اسلام قبول کر لیا، یہ تم اچھے لوگ ہو۔ تو جب وہ ایسی باتیں کہنے لگے تو ان لوگوں نے کہا پھر آگے سے کہ ہمیں لغو بات سنے، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے، جو ہمیں اچھا لگا، جو ہمیں ہمارے دلوں کو اپیل کیا، ہم نے وہ مان لیا، ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ السلام علیکم بھائی، یہ تمہارا تو دین تمہارے پاس، جو ہمیں پسند ہے ہم نے وہ کرنا ہے۔ اور وہ یہ کہہ کے چلے گئے۔ تو انہی کے بارے میں بات ہو رہی ہے وَإِذَا سَمِعُوا، اور جب وہ سنتے ہیں لغو بات، اعرضوا، اعراض کرتے ہیں، منہ پھیر لیتے ہیں، عنہ سے، وقالوا، اور وہ کہتے ہیں لنا اعمالنا، ہمارے اعمال ہمارے لیے، ولکم اعمالکم، تمہارے اعمال تمہارے لیے، سلام علیکم، سلام ہو، لا نبتغی الجاہلین، ہم جاہلوں سے تعلق نہیں رکھنا چاہتے، جاہلوں سے ملنا نہیں چاہتے، ہم جاہلوں کے ساتھ کوئی معاملہ نہیں کرنا چاہتے۔ السلام علیکم استہزائیہ ہے، جس میں یہ ہے کہ السلام علیکم جیسے ہم کہتے ہیں اچھا السلام ہو یار تم جاؤ، تو یہ سلام علیکم لا نبتغی الجاہلین، ہم جاہلوں سے ملنا نہیں چاہتے، الجھنا نہیں چاہتے، جاؤ سلامتی ہو تم پہ، تم اپنا کام کرو ہم اپنا کام کریں۔ یہ وہی بات ہے جیسے کہ مشرکین مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آفر کی تھی، اور اس وقت پہلے تو ان کا خیال تھا کہ 4 دن کے بعد یہ کھیل ختم ہو جائے گا، 4 دن کے بعد جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اس دنیا سے جائیں گے بات ختم ہو جائے گی۔ لیکن جب دین پروان چڑھنا شروع ہوا تو پھر ان کو خیال آیا کہ یہ تو ہمارے مذہب کے لیے، ہمارے دین کے اوپر ہٹ پڑ رہی ہے، جو وہ بتوں کو پوجتے تھے، آئے آ کے آفر کی، کچھ لے دو کا جو ہے وہ معاملہ طے کرنا چاہا۔ تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھا کہ جی کچھ عرصہ آپ ہمارے بتوں کو جو ہے پوجا کی، بتوں کو بات مان لیں، 1 سال ہم اپنے آپ کے رب کی بات مان لیں گے، تو چلو ایسا کوئی ڈپلومیٹک وے نکالتے ہیں جس سے جو ہے وہ ساری پارٹیاں خوش ہو جائیں۔ تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو آیت اتری تھی سورہ کافرون، اس میں کیا کہا گیا تھا لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے ہمارا دین۔ تو یہاں پہ بھی انہوں نے یہی بات ہوئی، لنا اعمالنا، ہمارے لیے اعمال ہمارے، اگر ہم آئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے ہیں، ہم نے اسلام قبول کیا تو یہ ہمارے اعمال ہیں۔ تم وہاں بیٹھے رہتے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوتے ہو، لیکن تمہیں توفیق نہیں ہوتی، تمہارے اعمال تمہارے ساتھ ہمارے، ہم تم سے الجھنا نہیں چاہتے۔ اب یہاں تک تو یہ بات ہوگی ان کی۔ اس کے بعد ٹاپک جو ہے وہ تھوڑا سا چینج ہو رہا ہے۔ اگلا ٹاپک جو ہے وہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو طالب نے آپ کے سامنے ڈھال بن کے کھڑے رہے، ہر وقت آپ کا ساتھ دیا، اتنی محبت ہے ان سے، آپ ان کے لیے کیا کر سکیں گے؟ فرمایا کہ میری وجہ سے وہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے۔ جہنم سے سب سے نچلا درجہ کیا ہوگا کہ ان کے جوتے جو ہیں وہ آگ کے ہوں گے، جس سے ان کا دماغ کھول رہا ہوگا۔ یہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اب یہ جو محبت تھی، یہ محبت شرعی محبت نہیں تھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ابو طالب کو، یہ طبعی محبت تھی چچا ہونے کے ناطے سے۔ اور جس وقت ان کا آخری وقت آیا، دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بہت سارے احسانات ہیں ابو طالب کے۔ اب وہ احسانات صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پہ نہیں ہے، وہ بینگ مسلم ہماری ان کی امت کے اوپر بھی ہیں، تو احترام ہمارے اوپر ان کے لیے واجب ہے۔ ہاں جیسے منع فرما دیا گیا تھا کہ ان کے لیے مقصد کی دعا ہم نہیں کر سکتے، تو ہم نہیں کر سکتے۔ تو جس وقت جانے کا آخری وقت آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گئے
اور جا کے کہا چچا ایک دفعہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میرے کان میں کہہ دو تاکہ میں اللہ کے آگے گواہی دے سکوں کہ ہاں ابو طالب میرا چچا جو ہے وہ ایمان لے آیا تھا۔ آپ ادھر سے یہ کہہ رہے تھے، وہاں پہ ابو لہب بیٹھا تھا اور ایک اور عبداللہ بن امیہ یا کوئی دوسرا سردار بیٹھا تھا۔ میں کہا ابو طالب کیا تو عبد المطلب کے دین سے پھر جائے گا؟ اب ادھر سے آپ زور لگاتے رہے ہیں، ادھر سے وہ زور لگاتے ہیں۔ یہ ہوتی ہے کہ اللہ کی طرف سے ہدایت ان کے مقدر میں نہیں تھی، ان کے لیے پہلے لکھا جا چکا ہوا تھا کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے، اور جب یہ مکالمہ جاری تھا تو آخر میں انہوں نے کہا کہ میں اگر آج مان لوں، اور وہ کیا کہتے تھے ابو لہب وغیرہ ان کو کہ تو عبد المطلب کا دین چھوڑ دے گا، تو انہوں نے کہا کہ اگر میں آج یہ کہہ دوں تو لوگ کہیں گے شاید موت کے ڈر سے محمد کے اوپر جو ہے وہ محمد کا کلمہ اس نے پڑھ لیا، تو میں ابو عبد المطلب کے دین پہ ہی جو ہے وہ رہتا ہوں۔ اتنا کہا اور ان کی جان نکل گئی۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ فرمایا تھا کہ ہاں نہیں مانتے تو پھر میں جو ہے وہ تمہارے لیے مغفرت کی دعا کرتا رہوں گا اس وقت تک جب تک کہ میں روک نہ دیا جاؤں۔ تو مشرکین کے لیے دعا کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے روک دیا۔ تو یہی بات ہے کہ اگر ہم چاہیں کسی کو کہ وہ ہدایت پہ آ جائے، جتنی ہی ہم اس سے محبت کرتے ہوں، اگر اللہ کی طرف سے ہدایت نہیں ہے تو وہ پھر اس کے لیے ہدایت نہیں ملتی۔ انکا بے شک لا تہدی نہیں آپ ہدایت دے سکتے، نہیں تو ہدایت دے سکتا، من احببت جس کو تو چاہے، جس سے تو محبت کرے اس کو ہدایت نہیں دے سکتے، ولکن اللہ اور لیکن اللہ یہدی من یشاء وہ ہدایت دیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے، وہو عالم بالمہتدین اور ہدایت پانے والوں کو وہ خوب جانتا ہے۔ اقالو اور وہ کہتے تھے مشرکین مکہ ان نتبع الہدی اگر ہم نے پیروی کی تمہاری ہدایت کی، اگر آپ کی ہدایت کی، ہم آپ کے کہنے پہ چل پڑے، جیسے آج کہا جاتا ہے کہ اگر ہم اسلام کے صحیح راستے پہ چل پڑیں تو پھر تو ہماری معیشت سود کی نہ ہونے کی وجہ سے تباہ ہو جائے گی۔ اگر ہم نے امریکہ کا ساتھ نہ دیا تو وہ ہمارا جو ہے وہ ہمیں غاروں کی دنیا میں بھیج دے گا، ہمارا تورا بورا بنا دے گا۔ ہم دنیاوی خداؤں سے ڈرتے ہیں، ہم حقیقی خدا سے نہیں ڈرتے۔ یہی بات اس وقت وہ کہا کرتے تھے ہم متولی ہیں، خانہ کعبہ کی تولیت ہمارے پاس ہے، ہمارے نام کا پرمٹ جو ہے وہ پوری شاہراہوں پہ چلتا ہے۔ آج ہم اس دین کو جس دین پہ ہم چل رہے ہیں ہم چھوڑ کے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا ساتھ دینا شروع کر دیں تو نہ ہمارا جو ہے وہ پروانہ راہداری لوگ ایکسیپٹ کریں گے، ہم تو بھوکے مر جائیں گے، ہمیں تو قتل و غارت، ہمیں تو جن لوگ مار دیا جائے گا۔ تو یہاں پہ اسی بات کا جواب دیا جا رہا ہے ان کو۔ انکا وقالوا اور وہ کہتے ہیں ان نتبع اگر ہم پیروی کریں الہدی ہدایت کی ماں کا ساتھ آپ کے، نتخطف ہم اچک لیے جائیں گے، من ارضنا اپنی زمینوں سے۔ تو اس وقت بھی یہی امریکہ نے دھمکی لگائی تھی، اور جس کو مشرف نے کیا کہا تھا کہ ہمیں جو ہم غاروں کے دور میں جو ہے تمہیں واپس بھیج دیا جائے گا، تو ہم ڈر گئے۔ آج کیا افغانستان ڈرا ہے؟ دیکھیے نہ شور شرابہ ہو رہا ہے، نہ کوئی ڈپلومیسی ہو رہی ہے، نہ بیان بازی ہو رہی ہے، وہ چپ کر کے اپنا کام کرنے پہ لگے ہوئے، جبکہ ہم منہ کی زبان سے بہت کچھ کرتے ہیں لیکن عملاً ہم کچھ نہیں کرتے۔ اس وقت انہوں نے یہی کہا تھا کہ اگر ہم جو ہے وہ آپ کے ساتھ چل پڑیں تو ہم تو زمین سے اچک لیے جائیں گے، ہمیں تباہ و برباد کر دیا جائے گا، ہمیں مار دیا جائے گا۔ ان کی اس بات کے جواب میں کہا جا رہا ہے اولم نمکن کیا ہم نے نہیں جگہ دی تمہیں، لہم حراما آمنا کیا حرم کو تمہارے لیے امن والا نہیں بنایا؟ پورے عرب میں ایک واحد جگہ تھی جہاں پہ جو ہے وہ امن تھا، جہاں پہ باپ کے قاتل کو دیکھ کے بھی جو ہے کوئی ہاتھ نہیں اٹھا سکتا تھا، کسی کو کوئی گالی نہیں دے سکتا تھا، وہاں پہ جو ہے وہ کوئی درخت نہیں اکھیڑ سکتا تھا، کسی جانور کو ایذا تک نہیں دے سکتا تھا۔ باقی پورے عرب میں جہاں پہ بھی جو ہے وہ جو طاقتور ہوتا تھا وہ کمزور کے اوپر حاوی ہو جاتا تھا، اور کمزور کو جو ہے وہ مار ڈالتا تھا، ان کی عورتوں کو غلام لونڈیاں بنا لیتے تھے، ان کے بچوں کو غلام بنا لیتے تھے۔ یہی ان کا معاش تھا، یہی ان کا سب کچھ تھا۔ یہ حرم ایک ایسی جگہ تھی۔ تو یہ آج کہہ رہے ہیں کہ ہم سے ہماری زمینیں اچک لی جائیں گی، ہمیں اپنی زمینوں سے اب شہروں سے نکال دیا جائے گا، تو کیا ہم نے پہلے جو ہے وہ ان کو حرمت والی جگہ نہیں دی؟ کیا پہلے امن نہیں دیا ہم نے ان کو؟ کس نے دیا تھا امن کو؟ لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ۔ روٹی بھی دی اللہ نے جب وہ بھوکے تھے، اور اللہ نے امن بھی دیا جب وہ
اس میں خطرے میں تھے، جب وہ جو لڑائی میں تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اس شہر کو حرمت والا ٹھہرا کے ان کے لیے رہتی دنیا تک کے لیے امن کر دیا اس میں سے۔ تو یہاں پہ جو کہا گیا کہ ہم نے اس کو امن والا نہیں بنایا۔ اب جب ہم تک بھوک کی بات ہے، وہ کہتے ہیں کہ زمینوں سے چک لیے جائیں گے، بھوکے مر جائیں گے، یجبا علیہ ثمرات کل شیء رزقا من لدنا، ہر چیز، ہر طرح کے پھل میوے اس کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے۔ اکثر لوگ جو اس چیز کے اوپر یقین نہیں رکھتے۔ کیا پیدا ہوتا ہے مکہ میں؟ کچھ پیدا نہیں ہوتا، ہر چیز دنیا کی وہاں پہ جو ہے وہ ملتی ہے۔ کتنے ممالک ہیں دنیا میں، کتنے ممالک سے مسلمان آتے ہیں وہاں پہ حج عمرے کے لیے، ہر کسی کو اپنا من باتا کھانا جو ہے وہ مل جاتا ہے۔ وہ چیز جو دنیا میں پیدا ہوتی ہے وہاں پہ اتنی نہیں ہوتی جہاں پہ جتنی آپ کو جو ہے وہ مکہ میں ملتی ہے، پائی جاتی ہے۔ تو یہ کس کی برکت ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکت ہے۔ جب کہا تھا کہ اللہ نے اطعمہم من جوع، اللہ نے کھانا دیا تمہیں بھوک کی حالت میں، تو اور امن دیا تمہیں جب تم جو ہے وہ خطرے میں تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں ان جگہیں دی جہاں پہ ہر قسم کا رزق جو ہے وہ کھینچا چلا آتا ہے۔ ولیکن اکثرہم لا یعلمون، اکثریت اس بات کو جانتی نہیں ہے، وہ روٹین کی کاروائی اس کو سمجھتی ہے کہ یہ تو ہمارا حق ہے۔ کیا یہ بات سوچنے والی نہیں ہے کہ مکہ جہاں پہ کچھ بھی پیدا نہیں ہوتا، وہ مکہ جہاں پہ کہیں پہ بھی پانی نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمزم دے دیا، پوری دنیا میں اس کی جو ہے وہ سپلائی جاری ہے، آج تک ختم نہیں ہو پا رہا۔ اور اس کے علاوہ جس قسم کا، ہر قسم کا پھل دنیا میں آپ کو اور نہیں ملتا جہاں پہ جو ہے وہاں پہ ملتا ہے۔ ہر چیز وہاں پہ جو ہے وہ اتنی کثیر تعداد میں پائی جاتی ہے جس کا کوئی حساب نہیں ہے۔ یہ کس کی رحمت ہے؟ تم اس سے نہیں ڈرتے، تم کہتے ہو کہ اگر محمد کے ساتھ چلے تو ہمیں جو ہے وہ زمین سے اٹھا لیا جائے گا، ہمیں ہلاک کر دیا جائے گا، مار دیا جائے گا۔ اگر بات ہونی ہے ہلاکت کی، اگر بات ہونی ہے تباہی کی، وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا، اور کتنی بستیاں تھیں جن کی جو اپنی معیشت کے اوپر اتراتی تھیں، جو اپنے ساز و سامان کے اوپر، جو اپنی عیش پرستیوں کی چیزوں کے اوپر اتراتی تھیں، جن کی معیشت بہت سٹرونگ تھی، ان بستیوں کا کیا حال ہوا پھر؟ بات ہو رہی ہے یہاں پہ عاد و سمود کی، کہ جو ٹیکنالوجی جس طرح انہوں نے جو ہے وہ غاروں کے اندر، پہاڑوں کے اندر محلات کے محلات، شہر کے شہر جو ہے وہ آباد کر لیے تھے، اور وہ دوسری قوم جو ستونوں پہ گھر بنایا کرتی تھی، اپنے وقت کی وہ طاقتور، آج بھی لوگ سمجھنے سے قاصر ہیں، کس طرح یہ پہاڑ جو ہے وہ تراش لیتے تھے، کس طرح ستونوں کے اوپر اتنے بڑے بڑے گھر جو ہے وہ بنا لیتے تھے۔ اس وقت کی طاقتور ترین کہاں چلی گئیں وہ جو اپنی معیشت کے اوپر بڑا اتراتی تھی کہ ہم بہت کچھ ہیں؟ رشیا کتنا بڑا تھا، USSR، کیا رہ گیا؟ اب یوکرین پہ حملہ کر کے وہ پھنس گیا، ایک یوکرین اس سے فتح نہیں ہو رہا۔ جب سمجھتے ہیں ہم کہ ہم بہت کچھ ہیں تو اللہ سب سے بڑا ہے، اور اللہ جو ہے وہ کسی کو جب بے عقل کر دیتا تو پھر ایسے ہی جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ افغانستان میں پھنسا اور اس کے بعد ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ اور یہی حال دیکھ لیجئے، لکھ کے رکھ لیجئے کہ یہی حال امریکہ کا بھی ہوگا۔ تو کتنی ہی بستیاں تھیں، کتنی ہی تھیں جن کو جو اپنی معیشت کے اوپر بہت اتراتی تھیں۔ فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ، یہ ہیں ان کے ٹھکانے۔ جاتے ہو مدینہ سے تبوک کی طرف تو راستے میں تمہارے پڑتے ہیں، اور تم دیکھتے ہو ان کے کھنڈرات، یہ ہیں ان کے ٹھکانے جن کو بڑا مان تھا اپنے ساز و سامان کے اوپر، اپنے مال و متاع کے اوپر۔ فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ، یہ ہیں ان کی جگہ، ان کے ٹھکانے۔ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا، کوئی نہیں رہندا ہوتے اس کو بعد پھر سوائے چند، اللہ قلیلہ، مختصراً کے لیے لوگ گزرتے ہیں، دیکھتے ہیں یہ عاد کی بستی ہے، یہ سمود کا تھا، اس کے بعد دیکھتے ہوئے گزر جاتے ہیں، رہتا کوئی نہیں ہے وہاں۔ جن چیزوں کے اوپر اتراتے تھے، وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ، ہم ہی ان کے وارث بنے، پھر ہم ہی وارث ہیں ان کے۔ دیکھیے ہر وہ چیز جو اللہ نے وسائل پیدا کی ہیں، الٹیمیٹلی وہ اللہ ہی کے ہیں، اللہ نے دیے، وہ چلے وہاں سے، اور پھر ہر شخص کو اس کا حصہ ملتے 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 الٹیمیٹلی وہ سارے کے سارے ریورٹ کس کو ہوتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو۔ تو جب اللہ کہتا ہے کہ میں نے تمہیں رزق دیا، میرے رزق میں سے تم خرچ کرو، اور جو تم اپنے ہاتھ سے دے دو گے میرے کہے کے اوپر، وہ تمہارا میں لکھ لوں گا، باقی جو تم اگر اس کے اوپر سام بن کر بیٹھ جاؤ گے، یا تم جو ہے وہ اس میں اسراف و تبذیر کا شکار ہو جاؤ گے، یا تم جو ہے وہ اس کو حرام کاموں پہ خرچ کرنا شروع کر دو گے، تو پھر تم سے میں پوچھوں گا کہ میری امانت کا تم نے کیا کیا؟ تو ان بستیوں کے وارث بھی ہم ہی ہیں۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ، اور اللہ کسی بستی کو ہلاک نہیں کرتا، کسی بھی بستی کو تباہ نہیں کرتا۔ کب تک؟ حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رُسُولًا، یہاں تک کہ اس کی بڑی بستی میں جو ہے کوئی رسول نہ بھیج دے، يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا، وہ تلاوت کرتا ہے ان کے اوپر ہماری آیتوں کی۔ اچھا ایک بات
میرے ذہن میں آ گئی. اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے تو جو لکھ دیا تھا وہ ہونا ہی ہونا ہے، وہ کرنا ہی کرنا ہے، اگر یہ ایسا ہی ہوتا تو پھر اللہ کو رسول بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ نے کیوں کتابیں اتاری؟ پھر جو چاہتا اللہ کرتا رہتا. اللہ نے تو تمہیں عقل کا، تمہیں شعور دیا، تمہیں عقل دی. عقل دے کے اللہ نے تمہیں دونوں راہیں دکھا دی اور دکھا کے کہا کہ اب میں دیکھتا ہوں میرا بندہ کہاں چلے گا. اب وہ بندہ جس راہ پہ چلنا ہے اللہ کو اپنے علیمن ہونے کی صفت کی بنا پہ وہ بھی پہلے پتا ہے، لیکن اللہ تو بندوں کو اس امتحان میں سے گزارنا چاہتا ہے. کس امتحان میں سے؟ کہ جس دن جو ہے وہ آدم علیہ السلام کو جو ہے وہ دنیا میں جو ہے وہ نیچے اتارا گیا تھا، اس وقت شیطان نے کہا تھا کہ میں ان کو بہکاؤں گا. تو اللہ نے کہا تھا میں بھی دیکھتا ہوں کہ یہ تیرے کہے پہ چلتے ہیں یا میرے کہے پہ چلتے ہیں. تو بھی اپنا زور لگا لے، میں بھی اپنے نبی بھیجوں گا، میں بھی اپنی کتابیں بھیجوں گا. تو اختیار دے دیا انسان کو، شعور دے دیا. اور پھر بات یہ ہے کہ نہ تو نبی کسی کو جو ہے وہ کان سے پکڑ کے جو ہے اسلام میں قبول لا سکتا ہے، اور نہ شیطان ڈنڈے کے زور پہ کسی کو ورگلا سکتا ہے. اگر انسان ورگلاتا ٹریپ ہوتا ہے تو وہ ٹریپ اپنے خواہش نفسہ کی وجہ سے ہوتا ہے، اس دنیا کے شارٹ کٹ، اس دنیا کے دل فریبیوں کی وجہ سے ہوتا ہے. اور اگر وہ ہدایت پہ چلتا ہے تو وہ ہدایت سے دل پہ چلتا ہے، مان کے صحیح چلتا ہے کہ ہاں میری تخلیق کا کوئی مقصد ہے، مجھے کسی مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اس مقصد کو پورا کرنا ہے تاکہ میں اگلے جہاں میں جو ہے پا سکوں. تو یہ ہے وہ بیک گراؤنڈ کہ جب اللہ نے جو ہے وہ اپنے علیمن ہونے کی صفت علم کی وجہ سے اللہ کو سب کچھ کا پتا ہے، لیکن اللہ نے پھر بھی اختیار دے کے انسان کو نیچے اتار دیا. ایک طرف سے شیطان دعویٰ کر کے آیا تھا، ایک طرف سے اللہ نے کہا تھا کہ جو تیرے ساتھ جو ہے وہ تیرے سمیت ہوگا، جو تیرے پیچھے چلے گا. بندہ میرا پیدا میں نے کیا، بندہ تیرے پیچھے چل جائے یہ ہو نہیں سکتا. یہ اللہ کا مان تھا. ہم اللہ کا مان توڑتے ہیں اللہ کی بات کو جو ہے وہ ڈسون کر کے. تو جب ہم اس راہ پہ چلتے ہیں تو پھر ہم شیطان کی پیروی کرتے ہیں، ہم اللہ کی پیروی نہیں کرتے. اس کے باوجود اللہ نے جو ہے وہ سمجھانے کے لیے رسول بھیجے، اللہ نے تمہیں راہ دکھانے کے لیے کتابیں بھیجیں، اور ان کتابوں کے ساتھ ٹرینر بھیجے جو سمجھا کے اپنی ساری زندگی انہوں نے جو ہے وہ سمجھانے کے اوپر جو ہے وہ لگا دی. پھر اللہ کے رسول آئے، نبی آئے، کتابیں اتریں، اس کے بعد صحابہ کرام تھے، تابعین تھے، تبع تابعین. اللہ کی کتنی بڑی رحمت ہے کہ وہ پیغام آج بھی ہمارے پاس 1450 سال گزرنے کے باوجود جو ہے وہ ویسے کا ویسا سامنے ہدایت کے لیے ہمارے پاس ہے. اور کسی بستی کو ہم ہلاک نہیں کرتے جب تک کہ وہاں پہ ہم اس کی بڑے شہر میں جو ہے اس کی بڑی بستی میں کوئی رسول نہ بھیج دیں جو ہماری آیتیں ان کو پڑھ کے سنائے. وما كنا مهلك القرى، اور نہیں ہم بستی کسی کو ہلاک کرتے الا مگر یہ واهلها ظالمون، کہ جب تک اس کے رہنے والے ظالم نہ ہو جائیں، شرپسند نہ ہو جائیں، شرارتی نہ ہو جائیں، اپنے اس اللہ کے پیغامات کو رد نہ کرنا شروع کر دیں، تب تک ہم ہلاک نہیں کرتے. جب ان کا فتنہ فساد ایک حد سے بڑھ جاتا ہے تو پھر ہم اس بستی کو ہلاک کر دیتے ہیں. جب اللہ کا رسول بھیجا گیا، اللہ کے رسول کا پیغام ان کو سنایا گیا، انہوں نے نہیں مانا، سرکشی کی، اس سے تکبر کیا، انہوں نے گمنڈ کیا، تو پھر ہم نے اس بستی کو جو ہے وہ ہلاک کر دیتے ہیں. اس سے پہلے ہم ہلاک نہیں کرتے. یہ ہلاکت کی ہی شکلیں ہیں جو روز ہمارے اوپر عذاب آتے ہیں. کل تک ہم کورونا سے بھگت رہے تھے، پھر ڈینگی آ گیا، اب ارلی ویدر چینج جو ہمیں نظر آ رہی ہے، یہ بھی اللہ کی عذابوں میں سے ایک عذاب ہے. ہماری گندم جو ہے جہاں سے 50 من نکلتی تھی، جلدی پک جانے کی وجہ سے وہی سمر جو ہے وہ 50 سے 30 پہ آ گیا. آپ کا آم جو ہے وہ وقت سے پہلے پک گیا. تو یہ سارے اللہ کی عذابوں میں سے عذاب ہیں، لیکن ہم سمجھتے نہیں ہیں، ہم دیکھتے نہیں ہیں. ہمیں اسی وقت پتا چلے گا جس وقت ہمارے لینے والے آ جائیں گے کہ چل بھائی تیرا کام پورا ہو گیا. اس وقت اچھا بھائی یہ تو واقعی وہی بات ہے جو قرآن بتاتا تھا، یہ تو واقعی وہی بات ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وہ سیرت طیبہ میں تھی. اس وقت ہمیں ہوش آئے گی. تو کسی بھی بستی کو اس وقت تک ہلاک نہیں کیا جاتا جب تک اس میں کوئی رسول نہ بھیج دیا جائے، رسول ان کو بتا نہ دے. اور پھر اللہ ظلم نہیں کرتا، اپنے اوپر وہ خود ظلم کرنے والے ہوتے ہیں، شرپسندی کر کے، فساد کر کے، اس اللہ کی زمین میں فساد برپا کر کے، اللہ کی باتوں کو جو ہے وہ نہ مان کر، اس کے رسول کی باتوں کے اگینسٹ چل کے جب وہ یہ سب کچھ کرتے ہیں تو پھر اس بستی کو جو ہے وہ ہلاک کیا جاتا ہے. وما آتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا، اور جو کچھ ہم نے تمہیں دے رکھا ہے، فمتاع الحیات الدنیا، تو دنیا کا ساز و سامان ہے، وزینتھا، اور اس کی زینت ہے، وما عند اللہ خیر،
اور جو اللہ کے ہاں ہے وہ بہت بہتر ہے، وہ اب کا اور باقی رہنے والا ہے۔ جو اللہ کے پاس ہے، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ، بل تؤثرون الحیات الدنیا فی الآخرۃ وخیر وابقی، اور وہ بہتر، یہی آیت ہے، میں مس تو نہیں کر رہا، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، اور آخرت جو ہے وہ بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے۔ ہماری ہر دوڑ دھوپ کس کے لیے ہے؟ اس دنیا کے لیے۔ ہم آخرت کے لیے کیا محنت کرتے ہیں؟ ہم تو سب کچھ جو ہے وہ اسی دنیا کے لیے، ہماری نمازیں دکھلاوے کی، ہمارے روزے دکھلاوے کے، ہمارا خرچ کرنا جو ہے وہ صرف ریاکاری میں جو ہے وہ سب کچھ نظر آتا ہے ہمیں۔ حقیقتاً اندر دل سے جو ہے وہ ہم نے کیا تیاری کی ہے آخرت کے لیے؟ تو جس کے لیے محنت کریں گے وہ مل جائے گی۔ لوگوں کے سامنے ڈپلومیسی کے نام پہ جھوٹ بولیں گے، منافقت کریں گے، وعدہ خلافی کریں گے، خیانت کریں گے، تو پھر ہم دنیا میں تو صلہ پا لیں گے ہم، لیکن آخرت میں ہمارا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ جس نے کہا دنیا کے لیے، تو پھر وما لہ من خلاق، اس کو آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ تو یہاں پہ بھی بات وہی ہے کہ جو کچھ تمہیں دے رکھا ہے، یہ جو معلومات ہے، یہ جو معیشت ہے جس کے تم اوپر اتراتے ہو، جس کے اوپر شیخیاں بکھارتے ہو، فخر کرتے ہو، اکڑتے ہو، گمنڈ کرتے ہو، غرور کرتے ہو، یہ تو صرف دنیا کے لیے ہے، وزینتھا، اسی کی زینت ہے یہ۔ لیکن جو اللہ کے ہاں ہے، وما عند اللہ خیر، اور جو ہے اللہ کے ہاں وہ بہتر ہے، وہ اب کا اور باقی رہنے والا ہے، جس کی کوئی ڈیڈ اینڈ نہیں ہے، جس کی کوئی جو ہے وہ ایکسپائری ڈیٹ نہیں ہے، وہ ہمیشگی کی زندگی ہے، ابدی زندگی ہے۔ افلا تعقلون، کیا تمہیں پھر عقل نہیں آتی؟ کیا تم پھر بھی نہیں سمجھتے؟ کلیئرٹی کے ساتھ سامنے چیزیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے سامنے رکھی جا رہے ہیں کہ جس کے اوپر اتراتے ہو، جس معیشت کی بات کرتے ہو، یہ تو سب تباہ ہوئے، تم سے پہلے بڑے بڑے تباہ ہو گئے، اور تمہارا بھی جو ہے وہ پھر ایسے ہی جو ہے وہ نام نہیں ہوگا۔ تو یہ جو کچھ دے رکھا ہے یہ تو صرف دنیا کے لیے ہے، اللہ کے پاس جو تمہارے لیے ہے وہ تو بہت بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے۔ تمہیں عقل کیوں نہیں آتی؟ اب پھر بتایا گیا، افمن، کیا پس وہ شخص جس سے وعدناہ، وعدہ کیا ہم نے، وعدن حسنا، اچھا وعدہ، فہو لاقیہ، یقیناً وہ اس کو پانے والا ہے، یقیناً وہ اس سے ملنے والا ہے۔ کون سا وعدہ؟ جنتوں کا وعدہ، اللہ کے دیدار کا وعدہ۔ تو وہ جس سے ہم نے وعدہ کیا، کیا وہ ہو سکتا ہے کمن، مانند اس شخص کی ہو سکتا ہے، کمن متعناہ متاع الحیات الدنیا، کہ جس کو ہم نے دنیا میں کچھ دے دیا، ثم یوم القیامت من المحضرین، اور وہ روز قیامت جو ہے وہ حاضر کیے جانے والوں میں سے ہوگا۔ اب دونوں کو سامنے کمپیریزن دے دیا گیا کہ ایک وہ شخص جس سے اللہ نے وعدہ کیا اور وہ اچھا وعدہ ہے، اور اللہ کبھی اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، اس کے برابر ہو سکتا ہے جس کو دنیا میں کچھ دیا اور دنیا آخرت کے دن وہ محضرین گرفتار کر کے، کان سے پکڑ کے، بیڑیوں میں جکڑ کے اس کو لایا جائے گا، کہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں کبھی بھلا؟ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، اور جس دن ہم ندا دیں گے، پکاریں گے ہم، جس دن وہ پکاریں گے، پکارا جائے گا ان کو، فَيَقُولُ، پس فرمائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ، أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، کدھر ہیں وہ تمہارے میرے شریک جن کے اوپر تمہیں بڑا گمنڈ تھا، وہ جن کو کہا کرتے تھے تم کہ یہ ہمیں جو وہ اگر تو آخرت ہے نہیں ہوئی بھی تو یہ ہے نا، یہ بچا لے گا ہمیں جا کے وہاں پہ۔ کدھر ہیں وہ میرے شریک جن کو تم مجھے چھوڑ کے جو ہے وہ پوجا کرتے تھے، میرے علاوہ جن کے سامنے تم سر جھکاتے تھے؟ دیکھیے اللہ نے ہر چیز معاف کر دینی ہے، اللہ نے شرک معاف نہیں کرنا۔ اللہ کے برابر کسی کو بٹھا دینا، پیدا اللہ کرے نام اس کا جو ہے وہ کچھ اور رکھ دیا جائے، جانور جو ہے وہ پیدا ہوں، اب اللہ نے کہا کہ زکوٰۃ و عشر، فصل نکلتی ہے، فصل نکلنے سے اللہ کا حصہ نکالنے سے پہلے ہم نے جو ہے وہ درباروں کا حصہ نکال کے رکھا ہوا ہوتا ہے۔ جانور پیدا ہوتے ہیں، ان کے گلوں میں پٹے باندھ کے جو ہے وہ، جو پہلے دور میں بھی تھا اور آج بھی ہمارے دیہات میں جو ہے وہ جا کے دیکھ لیجیے آپ کو ایسے ملتے ہیں کہ پہلے ان کا حصہ رکھا جاتا ہے، اللہ کا حصہ نہیں نکالا جاتا، جو فرض ہے ہمارے اوپر۔ پوچھے گا ان سے، فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، بتاؤ ذرا کدھر ہیں وہ میرے شریک جن کے اوپر تمہیں بڑا گمنڈ تھا، جن کے اوپر تم بہت جو وہ اتراتے تھے کہ وہ بچا لیں گے اور انہی کے ساتھ سب کچھ کرتے تھے، کدھر ہیں وہ؟ قَالَ الَّذِينَ، اب اس سے پہلے کہ ان کی جب جو ہے وہ ہو رہی ہوگی، وہ اللہ کے عذاب کا شکار ہونے لگیں گے، تو وہ جو شریک تھے وہ خود ہی بول اٹھیں گے اس دہشت سے، اس دیکھ کے، قَالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ رَبَّنَا،
جن کے اوپر رب کی بات ثابت ہو چکی ہوگی، وہ پہلے وہاں پہنچ چکے ہوں گے، اس سے پہلے کہ ان کے عذاب میں اضافہ، وہ پہلے ہی کہیں گے ربنا، اے ہمارے پروردگار، ہؤلاء الذین اغوینا، یہ ہیں وہ سارے جن کو ہم نے گمراہ کیا تھا۔ اغویناہم کما غوینا، جیسے ہم نے ان کو ویسے ہی گمراہ کیا جیسے ہم ہوئے، ہم بھی اپنی خواہشات کے پیچھے چلے، یہ بھی جو ہے وہ ہمارے پیچھے چلنے کی بجائے جو ہے وہ اپنی خواہشات کے پیچھے چلنا چاہتے تھے۔ ہم نے ان کو آسان راستے دکھائے، فوراً سے پہلے انہوں نے ان راستوں کو پکڑ لیا۔ یہاں شریکوں سے مراد جو ہے وہ ہر وہ لیڈر، ہر وہ سربراہ، ہر وہ شخص جس کی اللہ اور اس کے رسول کو بات چھوڑ کے جو ہے وہ مانی جائے، وہ شامل ہے اس میں۔ صرف بتوں والے شریک نہیں ہیں، درباروں والے نہیں ہیں، ہر وہ چیز جو اللہ اور اس کے رسول کی نفی کر کے کسی اور کی مانی جائے، وہ سارے شریک ہیں۔ اس سے پوچھا جائے گا ہاں یہ میرے کہے کے بغیر تم نے یہ راستہ اس کو بتایا تھا؟ وہ کہے گا میں نے کیا بتانا تھا، یہ خود چاہتا تھا کہ اس راہ پہ چلے، تو چونکہ میں خود گمراہ تھا، مجھے نہیں پتا تھا، جو میں نے بتایا وہ اسی نے اس کو جو ہے وہ اس نے اس کو پکڑ لیا۔ تو یہاں پہ بھی وہ یہی کہ قال الذین حق علیہم القول، جن کے اوپر ثابت ہو چکی ہے سچی بات، ربنا کہیں گے ہؤلاء الذین اغوینا، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اغوا کیا ہم نے، جن کو گمراہ کیا ہم نے، اغویناہم کما غوینا، ان کو ہم نے ویسے ہی گمراہ کیا جیسے ہم خود گمراہ ہوئے، ہم بے راہ ہوئے ہمیں نہیں۔ اسی لیے بار بار جو کہا جاتا ہے، بار بار کیا کہا جاتا ہے کہ لوگ اس لیے جہنم میں جائیں گے کہ اپنے آباء و اجداد کے جو ہے وہ پیچھے چلتے رہے۔ دیکھیں بات ماننا دو طرح کا ہوتا ہے، ایک تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول آئے، راہ ہدایت ملی، اور ایک مذہب کو چھوڑ کے دوسرے مذہب میں آ جائیں، اور دوسری ہدایت یہ ہوتی ہے کہ کسی کو علاقے اسلام میں اس کو ہاتھ سے پکڑ کے منزل مقصود تک پہنچانا۔ اسے کہیں ذرا بند کر دے، یہ چھوپیے، کہہ دیتے ہیں وہ جا کے۔ تو اب ایک تو وہ ہو گیا کہ جہاں پہ اسلام لانا، اور یہ دیکھیے یہ بات بھی دو طرح سے ہوتی ہے، ایک تو بات مانی جاتی ہے، حق کی بات مانی جاتی ہے اپنے گروہ میں ہی رہ کے، اور ایک حق کی بات مانی جاتی ہے کہ حق دیکھا جاتا ہے اور پھر اپنے آباء و اجداد کو چھوڑ کے ادھر جا جاتا ہے۔ وہ اللہ کے نزدیک زیادہ جو فضیلت والے وہ لوگ ہیں کہ جہاں پہ ہم پیدا ہوئے ہیں، جہاں پہ ہم پلے بڑے ہیں، جس ماحول میں ہمارا ہے، اس ماحول میں رہتے ہوئے اس کی بات ماننا ہمارے لیے بہت آسان ہوتا ہے، لیکن جب حق سچ سامنے آ جاتا ہے تو پھر جو ہمارے آباء و اجداد کہتے ہیں اس کو چھوڑ کے حق سچ کے پیچھے چلنا، وہ اللہ کی فضیلت۔ تو یہ دو جو ہے وہ اس میں کیٹیگریز جو ہوتی ہیں۔ تو یہاں پہ بھی انہی لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ ہم نے جو ہے وہ ایسے اغوا کیا جیسے ہم گمراہ ہوئے تھے، جس راہ پہ ہم چلے تھے اسی راہ پہ ہم نے چلا لیا۔ دیکھیے اگر ہم اوپر سے بات پکڑ کے جی ہمارے باپ دادا یہ کرتے آئے تھے، اور جب ہم حق کی تلاش میں حق مل جاتا ہے اور اس راہ پہ چلنا شروع کرتے ہیں تو ہمیں کیا تانا دیا جاتا ہے؟ تم زیادہ سیانے ہو، زیادہ عقل مند ہو اپنے باپ دادا سے۔ اگر یہ بات ہوتی تو ان کو نہ پتا ہوتی۔ میں اس لیے اکثر کہا کرتا ہوں کہ ہمارے رول ماڈل ماں باپ نہیں ہے، ہمارے رول ماڈل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہمارے لیے ہدایت قرآن ہے، ہمارے لیے ہدایت سیرت طیبہ ہے۔ دیکھیے اگر میں غلط ہوں، کیا میں یہ کبھی چاہوں گا کہ میری اولاد بھی میرے ہی راہ پہ چلے اور چل کے جو ہے وہ میرے لیے بجائے صدقہ جاریہ بننے کے وہ خود بھی جو ہے وہ گمراہ ہو اور ساتھ میرے عذاب میں اضافے کا باعث بھی بنے؟ تو مجھے جو تعلیم دینی ہے اپنی اولاد کو کہ میری بات نہیں ماننی، بات ماننی ہے اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننی ہے۔ جو کہا جاتا تھا میرے ماں باپ آپ پہ قربان، وہ یہی بات تھا کہ میں ماں باپ کی بات نہیں مانوں گا، میں یا رسول اللہ آپ کی بات مانوں گا، جو اللہ نے کہا ہے وہ بات مانوں گا۔ تو ہمیشہ ہمارا رول ماڈل رسول اللہ پاک کی ذات رہی، اور اسی کو ہمیں اون کرنا ہے، اسی راہ پہ چلنا ہے ہم نے۔ نہیں تو پھر کیا ہوگا؟ جن کے کہنے پہ ہم چلیں وہ کہیں گے ہاں اللہ ہم گمراہ تھے تو یہ بھی گمراہ ہو گئے۔ یہ اصل میں گمراہ جو ہے وہ خود چاہتے تھے گمراہی، اصل میں یہ خود ان راہوں پہ چلنا چاہتے تھے، تو جیسے ہم تھے ویسے ہو گئے۔ تبرانا، ہم بری ہوتے ہیں، علیکہ ہم تیری طرف آتے ہیں، ہم کوئی لینا دینا نہیں اس سے، یہ اپنے گناہ خود بھگتے ہیں، ہمارا کچھ نہیں ہے ان سے۔ اب وہ تو شیطان کے کہے کے اوپر، ان کے کہے کے اوپر ان راہوں پہ چل پڑے، تو پھر الٹیمیٹلی ماں کانا ایانا یعبدون، یہ ہماری عبادت کوئی نہیں کرتے تھے، یہ اپنے نفس کی عبادت کرتے تھے، یہ اپنے من کی عبادت کرتے تھے، جو ان کا من چاہتا تھا، جو نفس کہتا تھا اس راہ پہ چل پڑتے تھے۔ اور نفس تو ہمیشہ جو ہے وہ عیش پرست جو ہے وہ ہوتا ہے، ہمیشہ جو ہے ان راہوں پہ چلاتا ہے جو آسان ہوتی ہیں، جو شارٹ کٹس ہوتے ہیں، ان راہوں پہ چل پڑتا اور کہتا اچھا کوئی بات نہیں، خیر ہے، دیکھی جائے گی، ابھی بڑی عمر پڑی ہے، کر لیں گے نیکیاں،
ابھی بڑی پڑھی ہے، پڑھ لیں گے نمازیں بھی، اب کیا پتا کہ اگلا لمحہ ہے کہ نہیں ہے۔ وکیل، اور کہا جائے گا ادعوا شرکاءکم، اب بلاؤ ذرا اپنے شریکوں کو، بلاؤ ان کو، سارے شریکوں کو جن کو تم نے جو ہے وہ ساتھ بنا رکھا تھا، فدعوہم، بس وہ بلائیں گے ان کو، فلم یستجیبوا لہم، وہ کوئی نہیں سنیں گے بات اس کو۔ کہا جائے گا بلاؤ اب شریکوں کو اپنے کو، جن کو تم اللہ کے برابر ٹھہرایا کرتے تھے، بلاؤ ان کو، وہ ان کو آوازیں دیں گے، ان کے ترلے منتیں کریں گے، فلم یستجیبوا، بس وہ نہیں سنیں گے، وہ نہیں مانیں گے ان کی، ورأوا العذاب، پر وہ دیکھ لیں گے عذاب۔ جب عذاب سامنے آن کھڑا ہوگا اس وقت وہ کہیں گے لو انہم کانوا یہتدون، کاش وہ ہدایت پا جاتے۔ یہ کاش اس وقت کہنے سے پہلے آج مہلت ہے میرے آپ کے پاس۔ جب یہ کاش کا ورڈ آ جائے گا پھر اس وقت مہلت نہیں رہے گی، اس وقت جو ہے پھر دروازہ بند ہو چکا ہوگا کہ کاش ہم یہ کر آتے۔ آج مہلت ہے، آج وہ کاش کہنے سے، اس وقت کاش کہنے سے پہلے آج سوچنا ہے ہمیں، کیا ہمیں اس راہ پہ چلنا ہے یا پھر ہم نے ان اعمال کا شکار ہونا جن کا یہ ہمیں قرآن میں بیان کیا جا رہا ہے۔ تو بچیے اس کاش سے کہ اس وقت جو ہے وہ ہوگا، یا جس وقت ابھی اگلے لمحے وہ لینے والا آ جائے اور آگے ہمیں پتا چلے کہ اچھا یہ تو وہی حقیقت ہے جو ہمیں کہا جاتا تھا۔ دیکھیں میں چلیں ایک پروپوزیشن آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک کافر ہے، کچھ نہیں کیا اس نے، فرض کر لیجئے آگے کچھ نہیں ہوتا، مجھے اس راہ پہ چلنے کا کوئی نقصان تو نہیں ہوا نا، کوئی نقصان نہیں ہوا، میں نے دنیا میں اپنی کناز سے گزاری، چل پڑا آگے۔ میں نے کہا فرض کر لیجئے، میں اس کافر کی بات کر رہا ہوں کہ وہ کہتا ہے آگے نہیں ہے دنیا، میں اس کی بات ایک دفعہ ازمپشن کے طور پہ مان لیا نہیں ہوتی، مجھے نقصان تو نہیں ہوگا۔ اور اگر یہ بات جو حقیقت ہے اور حقیقت ہوگی وہ یہ سچ ہے، یہ سامنے آ گئی، تو پھر ہم کیا کریں گے؟ ہم اس راہ پہ نہیں چلے تو اس شیطان کے کہے ہوئے کی بات مان لیں کہ آگے کچھ نہیں ہونا، ہم چھوڑ دیں۔ اگر ہم کر لیں گے تو ہمیں کوئی نقصان تو نہیں ہے، اور جو حقیقت ہے، یہ حقیقت سامنے کل آ کھڑی ہوئی تو پھر وہاں پہ جو ہے وہ پھل بھی ہمیں ہی ملے گا، انجوائے بھی ہم کریں گے، جہنم میں وہ گریں گے۔ تو یہ پروپوزیشن بھی ہمارے سامنے کھولی ہوئی ہے۔ وہ کافر کا راستہ کون سا راستہ؟ جس پہ شیطان چلانا چاہتا ہے، اگر کوئی حساب کتاب نہیں، دیکھی جائے گی، بڑی عمر ہے ابھی تک، جب آئے گا ٹائم دیکھا جائے گا، وہ پھر اس وقت کوئی دیکھا، اس وقت کون سا ہے جو ہم کہتے ہیں لو کانوا یہتدون، کاش کہ وہ ہدایت پا لیتے۔ تو اس کاش سے بچنے کے لیے آج ہمارے پاس مہلت ہے۔ مہلت تو اللہ نے کہا تب تک ہے جب تک موت کا گرگرہ شروع نہیں ہو جاتا، تب تک تاب ہو سکتے ہو، تب تک جو ہے وہ نیت کر سکتے ہو، اور اس کے بعد عمل صالح کی طرف چل پڑو، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے تمہیں معاف فرما دے گا۔ وہ جس کو چاہتا ہے وہ معاف کر سکتا ہے، وہ دیکھتا ہے کون کتنی سنسیئرٹی کے ساتھ، کون کتنے خلوص کے ساتھ جو ہے وہ اللہ کے آگے جھکتا ہے۔ اللہ کو پسند ہے کہ ہاں میرا بندہ تھا، میرے ڈر سے میری طرف جو ہے وہ واپس آیا ہے، اور اللہ کے لیے یہی بہت بڑی بات ہے، ہمارے لیے بڑی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے بارے میں یہ سوچتے ہیں کہ میرا بندہ میری طرف آ گیا ہے، چل ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، اس کو معاف کر دیں۔ وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، جس کو چاہتا ہے وہ معاف کر دیتا ہے، اور جس کو چاہے گا وہ عذاب دے گا، اور عذاب وہ اسی کو ہی دے گا جیسے اللہ نے کہا کہ میں سارے گناہ معاف کر دوں گا، میں شرک معاف نہیں کروں گا۔ تو بچنا ہے ہمیں ان راہوں پہ چلنے سے، جو راہیں ہمیں جو ہے وہ جہنم کی طرف جو ہے وہ لے کے جا رہی ہیں، جو شیطان جو ہے وہ جن راہوں پہ چلانا چاہتا ہے۔ دیکھیں یہ بھی ہمارے لیے سعادت ہے کہ ہم قرآن سنتے ہیں، اور کوئی 2 4 لفظ 5 7 لفظ ہم پلے باندھتے ہی ہیں نا، تو جب پلے باندھتے ایسے ہی ہوتا ہے کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھیے یکدم تو جو ہے وہ اسلام نافذ نہیں ہو گیا تھا، 23 سال لگے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسلام کا پیغام قبول کرتے ہوئے، ہزاروں لاکھوں سال لگے ہیں آدم علیہ السلام سے لے کے یہاں تک پہنچتے ہوئے، جب تک کہ دین مکمل نہیں ہو گیا۔ اللہ سے دعا کریں گے اللہ جو ہے ہمیں اس صورتحال سے بچائے جہاں پہ ہم یہ کہتے پھر رہے ہوں کاش کہ ہم ہدایت پا جاتے ہیں۔ آج ہمارے پاس وقت ہے، مہلت ہے، آج اللہ ہمیں ہمت دے، استطاعت دے، ہمیں توفیق دے کہ آج ہم ان راہوں پہ چل نکلیں جن راہوں پہ اللہ جو ہے، جن سے چلنے سے اللہ جو ہے وہ راضی ہوتا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین،
الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم اغفر لنا وارحمنا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ الحمد للہ رب العالمین۔ کل والے سبق میں انشاءاللہ یہاں